الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین، السلام علیکم. آج میں نے ایک خاص ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنے آئی ہوں، اور یہ ٹاپک اس وقت رمضان کے حوالے سے ہمارے لیے بڑا اہم ہے. میں نے سوچا کہ کون سا ٹاپک ایسا ہونا چاہیے جو آج کل ہمارے اندر تھوڑی سی کمی جس کی پائی جاتی ہے. تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے نرمی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہونا ہمارے لیے خیر کا سبب ہے، لیکن وہ ہمارے اندر سے اس چیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو کیوں نہ آج نرمی پہ بات کی جائے. رمضان میں نرمی کا ہونا بہت ضروری ہے. رمضان میں مکمل طور پر رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کا چونکہ یہ مہینہ ہے، اس لیے ہم میں سے کچھ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہم ہی میں سے کچھ لوگ اس پورے مہینے سے بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اور اگر ہم غور کریں کہ اس مہینے میں بھرپور طریقے سے ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھا پاتے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں رکاوٹیں بنتے ہیں، ان میں سے ایک چیز سختی کا ہونا ہے اور نرمی کا نہ ہونا. تو چاہے وہ سختی ہماری گفتگو میں ہو، ہمارے معاملات میں ہو، ہماری عبادات میں ہو، تو نرمی وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم میں سے کچھ لوگ جب نظر انداز کر دیتے ہیں تو بڑا اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے خود جو کام بڑی محنت سے کیے ہوتے ہیں ان کاموں کو خراب کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں خاص کر نرمی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس پہ نظر بھی رکھنی چاہیے. حدیث رسول ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ بہت نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. جو چیز اللہ کو پسند ہے ہمیں وہ کام رمضان میں خاص کر کرنی چاہیے. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْأُنْفِ، رواہ بخاری و مسلم. اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے. بڑی اہم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں کرتا. تو اگر ہم سختی کریں گے تو واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا خیر رکھی ہوئی ہے، اور ہماری سختی کرنے کی وجہ سے ہم اس خیر سے محروم ہو جائیں. لہٰذا ہمیں خاص کر اپنی نرمی پر اب توجہ دینی ہوگی. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نرمی کہتے کسے؟ کیا میرا اور آپ کا اخلاق نرمی والا ہے؟ اب ہم اسے چیک کرتے ہیں. تو نرمی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرمی کیا چیز ہوتی ہے. انسانوں اور چیزوں کے ساتھ، جاندار اور بے جان چیزوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، سختی نہ کرنا، محبت کا مظاہرہ کرنا نرمی کہلاتا ہے. تو کیا واقعی ہم چیزوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، عبادات میں بھی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں؟ اس کو ہم ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جو پھول ہیں، پھولوں کا بادشاہ کس کو کہا جاتا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ فوراً کہیں گے کہ گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے بھی وہی کلر ہیں جو دوسرے پھولوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیا خاص یا کیا نمایاں خصوصیت پائی جاتی ہے؟ تو اس کے اندر جو نمایاں خصوصیت پائی جاتی ہے وہ ہے اس کا نرم ہونا، اس کی نرمی. یہی وجہ ہے کہ اس کی نرمی کی وجہ سے ہم اس سے جو دولہا ہوتا ہے اس کی سیج سجائی جاتی ہے، گاڑیوں پہ پھول لگائے جاتے ہیں دلہن کی سیج پر. اور آپ دیکھیے کہ جو ہار پہنے جاتے ہیں وہ بھی گلاب کے پھولوں کے پہنے جاتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھیں وہ سخت ہوتی، اس کی نرم پتیاں نہ ہوتی، سخت ہوتی تو کیا ہم اس کو اپنے گلے میں پہنتے؟ نہیں پہنتے نا. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم پھولوں کے اندر سے اس کی نرمی کو نکال دیں تو سوچیں کہ کیا وہ ایسے ہی خوبصورت لگے گا جیسے وہ ابھی لگتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن الخالقین بنائے، ہماری زبان میں نرمی رکھی ہے. اگر ہم نرمی نہ رکھیں تو پھر کیا معاملات خراب ہو جائے؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہماری نرمی ختم ہو جاتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو مجھے معلوم ہوتی ہے کہ ڈسپلن کو رکھنے کے لیے ہم غصہ کرتے ہیں بعض دفعہ، جیسے استاد ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں. پھر بعض دفعہ ہم دوائیاں اتنی لیتے ہیں، ہماری دوائیوں کے سائڈ ایفیکٹس اتنے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ چڑچڑاپن اور سختی کا ہونا ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے مرض ہوتے ہیں کہ ان کی دوائی لینا ضروری ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے بعض دفعہ کاموں کا اتنا برڈن ہوتا ہے کہ کاموں کے برڈن کی وجہ سے ہمارے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہم جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری نرمی ختم ہو جاتی ہے. آپ سوچئے کہ اگر چیزوں کے اندر سے نرمی ختم کر دی جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے. اسی لیے حدیث رسول ہے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہو وہ اس کو خوبصورتی بخشتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جائے وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں عقل مندی کا معاملہ یہ کرنا چاہیے کہ چیزوں کی جو خوبصورتی ہے اس کا دامن ہمیں سمیٹ کے رکھنا چاہیے، کہ ہمیں اپنے اندر سے نرمی کو نہیں نکالنا چاہیے۔ عقل مندی یہی ہے، ابن حبان رحم اللہ کہتے ہیں عقل مند پر واجب ہے کہ وہ تمام کاموں میں نرمی کو لازم پکڑے اور ان میں جلد بازی اور دھیمے پن یعنی کم عقلی کو چھوڑ دے، جبکہ تمام کاموں میں نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے ہمیں اسی چیز کو پکڑنا چاہیے۔ اس کو ہم ایک اور سادہ اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں، مثلا چاول۔ جب ہم چاول بناتے ہیں اور اگر ہم اس کو دم صحیح طرح نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ چاول میں کمی باقی رہ جائے، اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنے مسالے ڈالنے کے بعد کیا ہم اس کو انجوائے کر کے کھا سکتے ہیں؟ بلکہ وہ چاول ہمارے ایسے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے کھائے نہیں جاتے۔ لہٰذا ہمیں نرمی کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انسان سختی اور شدت کے ساتھ کام کو انجام دے گا تو جو بھی کام کرے گا یقیناً اس میں بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یعنی جو کام بھی سختی سے کیا جائے گا انسان اس کام کے فائدوں کو بھرپور طریقے سے حاصل نہیں کر پاتا۔ تو ہمیں جو نرمی کی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے، مثلا آپ دیکھیں رشتوں کے جو دھاگے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو سختی سے کھینچیں، رشتوں کو سلجھانے کے لیے ہمیشہ الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھانا پڑتا ہے، اگر ہم سختی سے کھینچیں تو وہ اور الجھ جاتے ہیں۔ لہٰذا نرمی کی اتنی اہمیت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں، مثلا کوئی نرم سا کپڑا ہے، شفون لے لیں، چائنا سلک لے لیں، کوئی سا بھی کپڑا، اگر ہم اس پر سلائی کر رہے ہیں اور غلط سلائی لگ جائے اور ہم جلد بازی سے یا سختی سے اس کو ادھیڑنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ صحیح طرح ادھر جائے گا اور کپڑا اپنی جگہ رہے گا؟ نہیں، ہماری سختی سے ادھیڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گا اور اس میں وہ بدنما ہو جائے گا، اس کے اندر سے خوبصورتی نکل جائے گی۔ لہٰذا نرمی ہر چیز میں ہونی چاہیے، تو ایسے کام قبولیت کے درجے تک پھر نہیں پہنچتے جس میں نرمی نہ ہو۔ آپ نرمی کو ایک اور مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جیسے ایک شاخ ہوتی ہے نا، نرم شاخ، اس کو اگر آپ جہاں بھی نرم شاخ کو فولڈ کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے فولڈ ہو جاتی ہے۔ جیسے بچیاں نئی نئی شادی ہوتی ہیں تو وہ گھر میں جاتی ہیں، دوسرے نئے گھر میں جاتی ہیں تو اپنی نرمی کی وجہ سے جلدی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ اس میں حدیث رسول بھی ہے، آپ نے فرمایا جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو یقیناً وہ خیر سے محروم رہا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نرم شاخ بننا ہے کہ جہاں موقع کی مناسبت ہو، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہو تو وہاں پر ہم ایڈجسٹ کر لیں، لیکن اگر ہم ایڈجسٹ نہ کریں اور نرمی کا معاملہ نہ کریں، سخت بنے، لہجہ سخت اختیار کریں تو وہ سخت چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں نقصان دے جاتی ہے، بالکل سخت شاخ کی طرح کہ جب وہ اپنے آپ کو موڑنا نہیں جانتی تو لا محالہ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اپنی اصل سے پھر ہٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سوکھ جاتی ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا وجود ختم نہیں کرنا بلکہ ہمیں نرمی کا معاملہ کرنا ہے، بیلنس بننا ہے، بیلنس پرسنالٹی بننا ہے، اور ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے کس حد تک بیلنس کرنا ہے۔ بالکل اس طرح دیکھیں، ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ تم اتنے نرم نہ بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، یعنی تمہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں، اور نہ تم اتنے سخت بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں۔ لہٰذا ہمیں بیلنس پرسنالٹی بننا ہے، لوگوں کے ساتھ، معاملات ہر طرح کے نرمی کے ساتھ، لیکن جہاں دیکھیں کہ وہ ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈستا، تو جب دیکھیں کہ لوگ ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو وہاں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں الغرض اس کائنات کا حسن اور دوام جو ہے وہ نرمی اور شفقت کی وجہ سے ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ نرمی کی وجہ سے ہوتی ہے نا، بچہ ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اسی لیے آپ نے 3 دفعہ فرمایا تھا نا کہ تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ امو کا، امو کا، امو کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا۔ 4تھی دفعہ آپ نے کہا تھا تمہارے باپ کا۔ کیوں؟ کہ نرمی جو ہے وہ ماں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعائیں تک دی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ جو کوئی میری امت کے کسی کام کا والی بنایا گیا ہو اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کی ہو تو تو بھی ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ یعنی نرمی ایک ایسی خوبصورت صفت ہوتی ہے جو پیغمبروں میں خاص کر موجود ہوتی ہے۔ اب دیکھیں سورۃ توبہ آیت نمبر 116 میں آتا ہے،
آیت نمبر 114 میں ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ آپ دیکھیے کہ دشمنوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو۔ جب دشمنوں سے نرمی کا معاملہ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو مومنوں کے ساتھ پھر کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ افسوس کی بات، جب ہم غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو ہماری زبان ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ مہذب اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب ہم مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، خاص کر ہمارے اگر ٹریفک سگنل پر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہم اپنی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، یعنی مومنوں کے لیے۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نرم مزاج انسان کے لوگ قریب آتے ہیں، لوگ اس کے قریب آنا پسند کرتے ہیں، اور جو سخت دل ہوتا ہے اور سخت مزاج ہوتا ہے، سخت طبیعت کا ہوتا ہے، تو انسان اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتے، انسان اسے دور بھاگتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے رسول کی زندگی سے تو ہمیں نرمی کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ان میں سے چند مثالیں میں آپ سے شیئر کروں گی، اور ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ایک بدو مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے جب یہ منظر دیکھا تو اس شخص کی طرف لپکے اس کو روکنے کے لیے، تو آپ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرو، اور فرمایا تم نرمی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص آپ کے حسن زن سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام اس شخص کو دوران پیشاب روکنے کی کوشش کرتے اور وہ بھاگتا اور پیشاب پوری مسجد نبوی میں پھیلا دیتا، اس طرح مسجد ناپاک بھی ہو جاتی اور وہ شخص اسلام سے بدزن بھی ہو جاتا۔ پھر ایک اور ہمیں ایک یہودی کا واقعہ ملتا ہے، یہودی لڑکا جو ہمارے پیارے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا، آپ نے اس کی عیادت کی تو آپ کو وہ اتنا متاثر ہوا آپ کے اس عمل سے اور آپ کی اتنی نرمی سے کہ وہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے۔ اب ہمیں ایک مثال اور ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی کام سے بازار بھیجا۔ یہ حضرت انس جو ہیں وہ آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ تو جب یہ بازار گئے تو انہوں نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے یہ بھی بچے ہی تھے، تو بچے جب بچوں کو دیکھتے تو پھر ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کھیلیں۔ بہرحال یہ کام بھول گئے اور ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے۔ جب ہمارے پیارے رسول کو پتہ چلا کہ آپ کھیل رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے گئے اور گردن سے ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ابھی کر کے دیتا ہوں۔ پھر آپ نے دیکھیے ان کو کچھ بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بچے کو گردن سے پکڑ کے 2 تھپڑ لگاتا یا کمر پہ 1 تھپڑ لگاتا۔ اگر گاؤں دیہات میں ہوتے تو شاید جھاڑو یا چپل بھی اٹھا لیتے کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم کر کیا رہے ہو یہاں پر۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے پیارے رسول نے اس بچے کی نفسیات کو سامنے رکھا اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے کہ نرمی انسان کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے بہت اچھے اور نرم طریقے سے اس سے بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ تو مجھے ایسا اور ایسا کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، تم نے مجھے بدبو کب پایا؟ اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے کہ وہ بچپن سے اللہ کے رسول کے پاس تھے۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا تو وہ آپ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ نے جو کچھ بھی زید پہ خرچ کیا ہے وہ آپ ہم سے لے لیں اور ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ آپ نے فرمایا زید کو بلائیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ خوشی خوشی انہیں لے جائیں، جو کچھ میں نے خرچ کیا وہ رہنے دیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو جب بلایا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور اخلاق کی وجہ سے اپنے والد پر آپ کو ترجیح دی اور اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہمیں صحابہ کرام کی مثال بھی ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے ان ابا بکری رجل رفیق، بے شک ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے کہ آپ بہت نرم دل نرم مزاج آدمی تھے، بہت زیادہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے اور کمزور غلاموں کو آزاد کرتے تھے، بہت زیادہ رونے والے۔ ایک دن ایک پرندہ ہاتھ میں لے کر اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے اور کہتے کاش کاش میں پرندہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سختی تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ان کی سختی کس طرح تھی، کہ ننگی تلوار لے کے ہمارے پیارے رسول کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں اللہ نے ان کا دل بدل دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام لانے کے بعد ان کی جو سختی ہے وہ نرمی میں بدل گئی تھی۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں ہمارے لیے بڑے جو ہیں وہ عمل کے لیے ہیں۔ ان ساری مثالوں کے برعکس جو انسان اپنے اندر مصنوعی روب رکھتا ہے، سختی رکھتا ہے، تو یہ بات مشاہدات اور تجربات سے ثابت ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی انسان سختی اور شدت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ضرور بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے اور خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کن کن چیزوں یا رشتوں میں خاص کر نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو ہمارے حسن سلوک یا ہماری نرمی کے سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ اب دیکھیے والدین جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں بالکل بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں، کھانا کھاتے تو نیچے گراتے ہیں، بغیر وجہ کے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہم جھنجھلا کر ان سے سختی سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کی جگہ ہم وہاں ہوں گے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہوئے ان کا خیال رکھیں تو پھر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو، اور اف دیکھا جائے تو سختی میں بولا جانے والا لفظ نرمی میں نہیں بولا جاتا۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی کا معاملہ کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں واعظ اور نصیحت کی بھی نرمی اور حکمت اور اچھے طریقے سے واعظ کی تبلیغ کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورہ النحل آیت نمبر 125، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ واعظ کسے کہتے ہیں؟ واعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دل پر اثر کرے۔ جس طرح آپ نے کہا تھا نا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا کہ نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات دل پر اثر کرتی ہے۔ پھر میاں بیوی کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی نرمی بھی ہونے چاہیے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان اللہ نے رحمت اور مودہ کا رشتہ رکھا ہے۔ میاں بیوی رحمت اور مودہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رہ لیتے ہیں، اور جن خاندان میں نرمی نہیں ہوتی ان بچوں کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کی بچوں کی مزاج میں سختی پائی جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیے بچوں سے بھی ہمیں شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرتے، جب آپ گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے، اور اگر بچے رو رہے ہوتے تھے تو ان کو چپ کراتے تھے، اگر وہ بھوکے ہوتے تو ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی بار نماز پڑھی، تو پھر جب آپ نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، میں آپ کے ساتھ ہی تھا، تو راستے میں ہمیں بچے نظر آئے، تو آپ نے بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرے اور ہلکی ہلکی پیار سے تھپکی دیتے، پھر رسول اللہ نے میرے رخسار پر بھی تھپکی دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے رخسار کی تھپکی دینے سے ان کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور ایسی خوشبو تھی گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو عطر یا خوشبو فروشوں کے برتن میں سے باہر نکالا ہو۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ بچے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمیں اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو باعمل بنائے، آمین۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ بھی بہت نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ سیدنا عباد بن شرجیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال قحط ہوا تو میں مدینہ میں آیا اور وہاں ایک باغ پر پہنچا، اور وہاں سے ایک بالی اناج کی میں نے اٹھائی، اس کو ملا، صاف کیا اور کھایا، اور تھوڑا سا اناج میں نے اپنی چادر میں ڈالا۔ اتنے میں باغ کا مالک آیا اور مجھے مارا اور میرے کپڑے بھی چھین لیے۔ میں رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ کو بتلایا۔ آپ نے باغ والے کو کہا، یہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہ کھلایا؟ اور مسئلے سے بے خبر تھا، تو نے اسے مسئلہ بھی نہ سمجھایا بلکہ اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کے کپڑے چھین لیے۔ اب دیکھے جائے نا تو یہ اخلاقی اور نرمی کی منافی چیزیں۔ پھر آپ نے باغ والے کو حکم دیا تو اس نے میرے کپڑے واپس کر دیے، اور ساتھ میں 1 وسق یعنی 4 من یا نصف وسق یعنی 2 من اناج بھی دینے کو حکم دیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو غریب، مسکین اور مستحق شخص ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بالکل اپوزٹ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو دھتکار دیتے ہیں اور ہم ان پہ غصہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کی پٹائی بھی لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نرمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور آپ دیکھیے ہمارے پیارے رسول جو ہیں وہ سختی کا جواب نرمی سے دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے نجران کی بنی ہوئی چوڑے حاشیے کی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا۔ میں نے آپ کے شانے یعنی کندھے مبارک پر اس چادر کے کونے کا نشان دیکھا۔ ایسا کھینچا، پھر کہنے لگا اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو بھی دلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے۔ پھر آپ نے اسے دینے کا حکم دیا۔ ہم جیسے کوئی ہوتا تو شاید اس کو 2 تھپڑ لگاتا یا غصہ کرتا کہ یہ کون سا انداز ہے مانگنے کا، لیکن آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بدو ہے، لیکن آپ نے نرمی کا معاملہ کیا اور مسکرا دیا اور کہا کہ اس کو اللہ کے مال میں سے دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہمیں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایک شخص راستے میں چلا جا رہا تھا، اس کو شدید پیاس لگی، اسے کنواں ملا، وہ اس میں اترا اور پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے سامنے ایک کتا پیاس کی وجہ سے زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ اللہ عالم وہ کتنا پیاسا تھا بیچارہ۔ خیر، کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے پیاس لگی ہے۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ میں پکڑا اور یہاں تک کہ اوپر چڑھایا، یعنی اپنا موزہ جو ہے وہ منہ سے پکڑا تھا اور پھر وہ اوپر چڑھایا، اسے کتے کو پانی پلایا۔ تو اللہ نے اس کی اتنی قدردانی کی اس کے اس عمل کی کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے ان جانوروں میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے۔ صحیح بخاری نے روایت کیا ہے کہ ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے۔ اب دیکھیے گرمیاں ہیں، ہم جو ہے اپنے گھر کے باہر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں کہ وہ پیاسی ہوتی ہے تو وہ پانی پی لیں۔ تو اب اس میں ہمیں اس بارے میں کچھ ضرور کوئی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ہمیں چیزوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ مثلا دروازے کو زور سے پٹخ کر بند نہیں کرنا چاہیے، بکس کو زور سے ٹیبل پہ نہیں پھینکنا چاہیے، صفوں کو جو ہے وہ آرام سے سافٹلی اس کو جو ہے وہ پلٹنا چاہیے، زمین پہ پاؤں پٹخ کے نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ برتنوں کو زور سے نہیں پھینکنا چاہیے، ہم اپنا وہ سب برتنوں پہ بھی اتارتے ہیں نا، تو اسی لیے اس کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم نرمی کے کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ نرمی سے ہماری زندگی میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ نرم مزاج جو انسان ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں، اب ہم سب چیک کریں ہمارے کتنے دوست ہیں۔ نرمی سے تعلقات میں بہتری آتی ہے، نرمی جو ہے وہ عزت بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نرمی جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے بھی ایک کام ہے نا، تو ہم میں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ بھی کہیں گے میں نے بھی جنت میں جانا ہے، اور میں اپنے آپ سے پوچھوں تو میں بھی کہوں گی کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نرمی اختیار کرنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، منکسر المزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے ملاقات کی اس میں رہتے ہیں کہ کب ہماری ان سے ملاقات ہو۔ تو آپ دیکھیے جو ہر دل عزیز اس میں جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے، اسے احمد نے روایت کی ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے۔ تو عجیب سی بات لگتی ہے نا، چڑیوں جیسے دل، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ نرم دل، عاجزی، منکسر مزاج ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے ضرر ہوتے ہیں، حلیم الطبع ہوتے ہیں، تو یعنی ان کی بردباری ہوتی ہے، دوسروں کو نقصان نہیں دیتے۔ پھر آپ نے ایک جگہ اور فرمایا حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں ہم اس میں ہیں کہ نہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو ہر قرابت دار، ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، یعنی رقیق القلب لکل ذی قربہ و مسلم۔ اب ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر۔ یہ کتنا بہترین نسخہ ہے اپنے دل سے سختی کو دور کرنے کا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس میں وہ شخص جو بد زبان اور بد مزاج آدمی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت میں جانے والے کام کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی تمام گفتگو کا
کہ نرمی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں نرمی کرنے والوں کو. نرمی پر اللہ وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سختی پر عطا نہیں کرتا. نرمی کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جس کو نرمی سے حصہ ملا اسے خیر میں سے حصہ ملا. نرمی کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اور یہ پیغمبروں کی صفت ہے. پھر ہمیں ہر معاملات میں نرمی کرنی چاہیے، ہر جگر کے ساتھ بھی نرمی کرنی چاہیے. نرم مزاجی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور بد مزاجی جہنم میں لے جانے والا ذریعہ ہے. تو جنت میں جانے کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہوگا. اگر آپ کو میرا آج کا لیکچر اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.